الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ابراہیم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیات 35-36 زیر بحث ہیں۔ ان آیتوں میں سیدنا ابراہیم کی دعا منقول ہے۔ یہ دعا انہوں نے اس وقت کی جب اپنی اولاد کے ایک حصے کو بیت اللہ کے جوار میں آباد کیا۔ قرآن مجید دوسری جگہوں پر بیان کر چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ایک حصے کو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں آباد کرنے کی ہدایت فرمائی۔ یہاں جو حرم موجود تھا اس کی تعمیر نو کے لیے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سامنے رکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بھی آباد کیا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں اس مقصد کے لیے آباد کیا کہ وہ اس گھر کے متولی بنے۔ اس گھر کی نگہداشت، اس گھر کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص رکھنا، یہ اب ان کی ذمہ داری ہوگی۔ قیامت تک کے لیے وہی اس گھر کی تولیت کے منصب پر فائز ہوں گے۔ یہ گھر توحید کا مرکز ہے اور اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے اور بائبل سے بھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی جگہ کو، کسی علاقے کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں تو اس کے لیے لفظ تقدیس استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ فلسطین کی سرزمین کو بھی قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں الارض المقدسہ کہا گیا۔ وہ سرزمین جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی، اور سرزمین عرب کی بھی یہی حیثیت ہے۔ وہ قیامت تک کے لیے اللہ کے لیے خاص ہو چکی ہے۔ وہاں یہ گھر آباد کیا گیا۔ اس سورہ کے مخاطبین چونکہ بنی اسماعیل ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی ہے جو نسلاً بعد نسلاً وہاں آباد ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں مبعوث کیے گئے ہیں۔ ان کو اب دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی مکیات کے زیادہ تر وہی مخاطب ہیں۔ ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، اپنی اصل کو پہچانیں، جس ذمہ داری پر وہ فائز کیے گئے تھے اس کا شعور تازہ کریں، اور اب قیامت تک اس کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اس ہدایت کو قبول کریں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں دی گئی۔ یہ پس منظر ہے۔ اس میں اب یہ دعا نقل ہو رہی ہے، اور میں عرض کر چکا کہ یہ اس وقت کی دعا ہے جب وہ اپنی اولاد کو وہاں آباد کر رہے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ابراہیم کی اولاد ہے، یعنی پیچھے سے بات کا ربط یہ ہے، یہ ابراہیم کی اولاد ہیں۔ انہیں وہ واقعہ سناؤ جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کے ہم بتوں کو پوجنے لگے۔ پروردگار، ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ یہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں، اس لیے جو ان میں سے میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، پھر تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔ یہاں سے یہ دعا شروع ہوتی ہے۔ اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک خدائی مشن ہے جس کے لیے میں نے یہ گھر آباد کیا ہے، یہاں اپنی اولاد کو لا بسایا ہے۔
ایک بڑی ذمہ داری ہے جس کے لیے میری اولاد کا اور میرا استعفیٰ ہوا ہے، لیکن یہ بات اس استعفیٰ کے موقع پر، اس انتخاب کے موقع پر واضح کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو کچھ بھی وعدے ہیں وہ تمہاری اولاد میں سے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ایمان اور عمل صالح پر قائم رہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ لا ینال عہد الظالمین، میں نے جو وعدہ بھی کیا ہے اس کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جو تیری اولاد میں سے ظلم کا راستہ اختیار کر لیں۔ ظلم کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک ظالم لنفسہ ہی کے معنی میں اور ایک ظالم لغیرہ ہی کے معنی میں، یعنی انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں۔ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، جب اپنے آپ پر ظلم کا ذکر ہوتا ہے اور اس میں بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے زیادہ تر وہ چیزیں مراد ہوتی ہیں جو انسان کے لیے قیامت میں سخت مواخذے کا باعث بن جائیں گی، جیسے شرک ہے۔ جو آدمی یہاں علانیہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم ڈھاتا ہے، اس لیے کہ موت کے بعد جب وہ اٹھایا جائے گا تو ایک دردناک عذاب اس کا منتظر ہوگا۔ اسی طرح کا معاملہ اس کے نیچے قتل و قتال اور بدکاری وغیرہ کے جرائم کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے اس موقع پر یہ دعا کرتے ہوئے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جو ان میں سے میری بات پر قائم رہیں گے، میری پیروی کریں گے، میں جانتا ہوں کہ تیرے سارے وعدے بھی انہی کے لیے ہیں۔ البتہ کسی سے کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، اور یہ ایک بہت ہی لطیف اسلوب میں ان کے لیے عفو و درگزر کی درخواست ہے جو انہوں نے آخر میں کی۔ ذرا سنیے، فرمایا ہے کہ اور جس نے میری بات نہیں مانی اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، پھر تو بخشنے والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔ فَإِنَّكَ غفور الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا مزاج یہی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وہ عذاب اور سزا پر آسانی سے راضی ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے قوم لوط کے معاملے میں بھی مجادلہ کر ڈالا۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے داد دی ہے کہ ابراہیم بڑا ہی درد مند اور بڑا ہی خیر خواہ تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی اس معاملے میں ابراہیمی طبیعت ہے، چنانچہ مختلف موقعوں پر اس طبیعت کا ظہور ہوا ہے۔ آپ بھی آسانی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوتے کہ کسی کو کوئی سزا دی جائے، بلکہ کسی شخص کے لیے اگر عذر تلاش کر سکے تو وہی کرتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کے لیے معافی کی صورت نکل آئے۔ تو یہ مزاج طبیعت انبیاء علیہم السلام کے ہاں بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے یہی کیا ہے کہ ایک طرح سے یہ بتا دیا ہے کہ پروردگار میری اولاد میں جو لوگ میرے راستے کو چھوڑ دیں گے ان کے بارے میں کچھ کہتا تو نہیں، لیکن تو بخشنے والا ہے، تو کرم فرمانے والا ہے، تیری شفقت ابدی ہے۔ اس کے بعد یہ دعا آگے بڑھتی ہے اور کہتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس ایک بن کھیتی کی وادی میں لا بسایا ہے، یعنی یہ تیرا حرمت والا گھر ہے، تو نے اس کو بیت اللہ قرار دیا ہے، یہ تیرے دین کا عالمی مرکز ہے۔ میں یہاں اپنے بچوں کو آباد کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے ایک حصے کو آباد کر رہا ہوں۔ ایک باپ کے جو کچھ احساسات اپنی اولاد یا اپنے بچوں کے بارے میں ہو سکتے ہیں اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں خاص طور پر اس کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر تو تیرا ہے اور تیری حرمت والا گھر ہے، تو نے اس کو بڑی عزت بخشی ہے، لیکن یہ تیرا انتخاب ہے کہ جگہ ایسی ہے جو وادی غیر ذی زرع ہے، یعنی جس میں زندگی کے ساز و سامان نہیں ہے۔ زندگی کے ساز و سامان یہی ہوتے ہیں کہ ہریالی ہے، درخت ہیں، پھل ہیں،
تو انسان اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو گزارا کر لیتا ہے، لیکن چٹیل میدان ہے یا چٹانیں ہیں یا پہاڑ ہیں یا وادی ہے، اس میں کہیں دور دور تک کوئی سبزہ، کوئی رویدگی بھی نظر نہیں آتی، تو اس کو انہوں نے یہاں بے وادن غیر ذی زرن سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ بن کھیتی کی زمین ہے، یہاں میں نے آباد کر دیا ہے، تیرا انتخاب ہے، تو نے اسی سرزمین کو پسند فرمایا کہ یہاں اپنی عبادت کا یہ عالمی مرکز بنائے، اس کی میں تعمیر کر رہا ہوں، اور اب تیرے ہی ایما پر اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو یہاں آباد کر رہا ہوں۔ یہ ایما کس طرح ہوا وہ الگ سے بیان ہوا ہے، اور دوسری صورتوں میں تفصیلات کے ساتھ زیر بحث بھی آئے گا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک رویا دیکھا، اور اس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس طرح کی ایک بن کھیتی کی سرزمین میں اولاد کو اپنے آپ سے الگ کر کے اگر چھوڑنے کے لیے ہدایت کی جائے تو یہ گویا ذبح ہے، یعنی بچوں کو انہوں نے سپرد کر دیا اللہ تعالیٰ کے۔ ذبح نظر کی تمثیل ہے، اور اصلاً اللہ تعالیٰ کا یہی مطالبہ بھی تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ہمارے لیے نظر کر دیں۔ یہ نظر تھی جس کو اس صورت میں دکھایا گیا، ممثل کر کے دکھایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کوئی تعبیر نہیں کی، بلکہ جس طرح تھا اسی طرح وہ بات اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دی، اور بیٹے نے پورے شعور کے ساتھ یہ کہا کہ اس پر عمل کریں آپ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ یہاں بیت اللہ کے پاس اسماعیل کو آباد کیا جائے، اور آپ اپنے ساتھ رہنے کے معاملے میں یہ قربانی دیں کہ آپ تو چلے جائیں لیکن اولاد یہاں آباد رہے۔ تو یہ اللہ کی نظر کرنے کی ہدایت تھی، نہ کہ کسی کو ذبح کرنے کی ہدایت تھی۔ چنانچہ آباد کر دیے گئے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے تیری ہدایت کے مطابق تیرے ایما سے ان کو یہاں بسا دیا ہے، لا کے بسا دیا ہے، مجھے جو ہدایت کی گئی تھی میں نے اس پر عمل کر دیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ربنا لیقیم الصلاۃ، پروردگار اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کرے، یعنی یہ گھر کیا ہے؟ یہ ایک مسجد ہے، یہ ایک معبد ہے، یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس حقیقت کو نہیں سمجھا جاتا، اور یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی کوئی تمثیل ہے جس کی لوگ پوجا کرنے جاتے ہیں۔ وہ مسجد ہے، مسجد حرام ہے، عبادت گاہ ہے، معبد ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے مرکز کی حیثیت سے جو سب سے پہلی عبادت گاہ بنائی گئی، قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ بیت الحرام ہے، اور قرآن مجید اس کو المسجد الحرام بھی کہتا ہے، یعنی مسجد، معبد، عبادت گاہ۔ چنانچہ دیکھیے کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ گھر اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ میری اولاد یہاں آباد ہو، وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کرے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی پرستش کا علامتی اظہار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کی تین جہتیں دین میں بہت نمایاں ہیں۔ پرستش کا تعلق، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، اپنا سر اس کے سامنے جھکاتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، یہ پرستش ہے۔ دوسرا اطاعت کا تعلق ہے، روزے کی عبادت اسی چیز کو نمایاں کرنے کے لیے فرض کی گئی ہے۔ اور تیسرے نظر، یعنی اپنے جان و مال کو اللہ کی نظر کر دینا، حج و عمرہ کی عبادات، اسی طرح عید الاضحیٰ کی قربانی وہ اسی مقصد سے مقرر ہوئی ہے۔ تو یہاں انہوں نے نماز کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، اس لیے کہ پرستش کی ایک صورت وہ ہے جو رکوع سجود ہم عام طور پر 5 نمازوں میں کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اور اسی کی ایک صورت بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور وہ طواف ہے۔ اس کو بھی صلاۃ البیت کہا ہے قرآن نے، یعنی یہ گویا اس گھر کی خاص نماز ہے، تو نماز کا اہتمام کریں۔ پروردگار اس لیے کہ وہ اس گھر میں نماز کا اہتمام کریں۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، نماز خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اولین ظہور ہے، یعنی جس وقت ہم ایک پروردگار پر ایمان لے آتے ہیں
اور یہ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ ایمان انبیاء علیہم السلام کی خبر ملنے کے بعد لایا جاتا ہے. یعنی ہماری عقل جس جگہ ہم کو پہنچاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا ایک خالق ہونا چاہیے، یہاں تک عقل ہاتھ پکڑ کے لے جاتی ہے. لیکن وہ خالق ہے تو اس کا صحیح تصور کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ ہمارے ساتھ کس طرح معاملہ کرتا ہے، اس کو انبیاء کے پیغمبروں نے بتایا ہے. یہ انسان اپنے طور پر اخذ نہیں کر سکتا، اس کا استنباط نہیں کر سکتا، اس کو دریافت نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ پہلے دن سے جس طرح انسان کو ایک فطرت دی، جس طرح اس کو یہ عقل اور شعور عطا فرمایا کہ وہ ایک خالق کو تلاش کرے، اسی طرح پہلے دن سے، پہلے انسانی سے نبوت کا سلسلہ شروع کر دیا تاکہ اس کو یہ خبر مل جائے، اس سوال کا جواب بھی مل جائے. اللہ کے پیغمبروں نے اللہ کا تعارف کرا دیا ہے. اور جب ہم پروردگار کو مان لیتے ہیں تو جن حیثیتوں سے مانتے ہیں وہ اگر غور کریں تو 3 بنیادی چیزیں ہیں. وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، ہماری پرورش کا اہتمام کرتا ہے، ہمارے تمام معاملات اسی سے وابستہ ہیں. وہ صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے اس عالم کا نظم بھی وہی چلا رہا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس کا نظم وہ چلا رہا ہے، ہماری ربوبیت کا اہتمام کر رہا ہے، بلکہ یہ نظم ایک بادشاہ کائنات کی حیثیت سے چلا رہا ہے. یہ جو دعا ہے قرآن کی آخری دعا، اس میں دیکھیے یہ تینوں ہی باتیں کہی گئی ہیں. اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. یعنی وہ پروردگار ہے ہم سب انسانوں کا، پالنے والا ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ ہمارا معبود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سب پہلوؤں سے ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے. اب اس تعلق کا سب سے پہلا ظہور کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ پرستش ہوگا. ہمارا معبود ہے تو سر اس کے سامنے جھکنا چاہیے، دل اس کے سامنے جھکنا چاہیے، مناجات اس سے کرنی چاہیے، دعا اس سے کرنی چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے. یہ گویا اس بنیادی حقیقت کا اعتراف ہے جو اس پہلے رشتے اور سب سے بڑے رشتے کے علم میں آنے کے بعد ہم اختیار کر لیتے ہیں. پھر دوسرے رشتوں کا بھی شعور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ ماں ہے، جیسے باپ ہے، جیسے اعزاء اقربا ہیں. اور ان رشتوں کے معاملات کو صحیح اصول پر قائم کرنے کا نام اخلاق عالیہ. یعنی اچھے اخلاق کیا ہیں؟ یہی کہ ہم تمام رشتوں کو پہچانیں، خواہ وہ ہمارے قریبی رشتے ہیں، خواہ وہ انسانیت کے رشتے ہیں، خواہ وہ معاشرے کے رشتے ہیں، خواہ وہ ایمان کے رشتے ہیں، خواہ وہ کسی برادری کے رشتے ہیں. جو رشتے بھی ہیں ان کو جب ہم صحیح خطوط پر پہچان لیتے ہیں اور ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایثار اور احسان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو اس سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ مکارم اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق ہیں. اخلاق اسی چیز کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہمارے اس اخلاقی وجود کا تقاضا کیا ہے؟ یہ کہ ہم جس طریقے سے ماں کی عزت کرنے کے پابند ہیں، باپ کا وقار قائم رکھنے اور اس کا احترام کرنے کے پابند ہیں، اسی طرح سے اللہ کی پرستش کرنی چاہیے ہمیں، اس لیے کہ وہ ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے. تو میں نے لکھا ہے کہ نماز خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اولین اظہار ہے. یعنی اگر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد یا اس کی معرفت کے بعد کوئی جذبہ انسان میں پیدا ہونا چاہیے تو وہ رکوع و سجود کا جذبہ ہے، اور یہی نماز ہے. اس کو ایک خاص حیت یا ایک خاص صورت دے دی گئی ہے، ورنہ اصلاً کیا ہے؟ رکوع و سجود یعنی غیر معمولی اعتراف عظمت کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا دینا. اس میں یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ صرف سر اور کمر ہی کو نہیں جھکنا چاہیے بلکہ دل کو بھی خدا کے سامنے جھک جانا چاہیے. نماز خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا اولین ظہور ہے. باقی تمام چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں. یعنی جب ہم نے اللہ کو مان لیا، اس کی معرفت حاصل کر لی، تو پہلی چیز کیا ہوگی؟ ہم اس کو معبود مان کر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو جھکا دیں. اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یہ سبمیشن ہے جس کو عربی زبان میں اسلام کہتے ہیں. اسلام کے معنی یہ ہے.
یعنی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دینا، یہی مطلب ہے اس جملے کا جو سیدنا ابراہیم کی زبان سے نکلا تھا کہ اسلمت لرب العالمین، پروردگار میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا۔ یہ سپرد کر دینا، اس کے لیے جو علامتی اظہار ہے وہ سب سے پہلے نماز کی صورت پہ ہوتا ہے۔ باقی تمام چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی جب اللہ کے سامنے جھک گئے تو اب اس کا حکم آئے گا تو مانیں گے، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو اس سے گویا باقی سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اسی کا ذکر کیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ دین میں اس سے ابتدا کی گئی ہے۔ یہ توحید کے نتیجے میں یا توحید پر ایمان کے نتیجے میں جو سب سے پہلا عمل پیدا ہونا چاہیے وہ ہے نماز، تو یہاں سے دین شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اسی کا ذکر کیا ہے۔ وہ اس حقیقت کو خوب جانتے تھے کہ اگر نماز اپنی صحیح روح کے ساتھ قائم رہے گی، صحیح روح کے ساتھ، یعنی وہ اگر محض رسم بن گئی ہے تو پھر تو ہر چیز برباد ہو جاتی ہے، لیکن اگر نماز اپنی صحیح روح کے ساتھ قائم رہے گی تو دین کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص 5 وقت اپنے سب کام چھوڑ کر اٹھتا ہے اور اٹھ کر اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور شعور کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر یہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لوگوں کے حقوق تلف کرے گا، لوگوں سے بے انصافی کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم کرے گا، ان کے حقوق ادا کرنے سے گریز کرے گا، عدل نہیں کرے گا یا قائم بالقسط نہیں رہے گا۔ یہ پھر مانا نہیں جا سکتا۔ یہ البتہ الگ بات ہے کہ وہ رسم بن گئی اس کی زندگی میں اور اس نے آ کے کہیں سر جھکا دیا ایک رسم کے طور پر، اور اس کے کوئی اثرات زندگی میں نظر نہیں آتے، ورنہ صحیح روح کے ساتھ اگر 5 وقت بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو یہ اتنی غیر معمولی چیز ہے کہ یہ اس کو کبھی اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنے دیتی کہ تم خدا کے بندے ہو اور تمہیں خدا کا بندہ بن کر رہنا ہے، اور خدا کے بندے کی حیثیت ہی سے زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو نماز اپنی صحیح روح کے ساتھ قائم رہے گی تو دین کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوگی، بلکہ یہی نماز ہر چیز کو قائم رکھنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ یعنی جب انسان فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نکلے گا تو ظاہر ہے کہ دنیا کی سرگرمیاں اور دنیا کی مصروفیتیں بھلا دیتی ہیں، لیکن ظہر پھر یاد دلائے گی، عصر پھر یاد دلائے گی، مغرب پھر یاد دلائے گی۔ اسی لیے شب و روز میں ہر تغیر اور ہر تبدیلی پر ایک نماز فرض کی گئی ہے۔ چند لمحوں کے لیے آؤ اپنے پروردگار کو یاد کرو۔ انسان غور کرے تو یہ اتنا غیر معمولی اہتمام ہے جس سے انسان خدا کو یاد رکھ سکتا ہے، اور جس کو خدا یاد رہے اور خدا اس کے فکر کا اور اس کے عمل کا حصہ بن جائے، بس وہی سچا مومن ہے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار اس گھر کو یہ نماز سے آباد رکھیں، اس میں اس کا اہتمام کریں۔ وہ چونکہ ایک وادی غیر ذی زرع میں ایک اجنبی سرزمین میں آباد کر رہے ہیں، یہاں پہلے سے ان کا خاندان نہیں ہے، وہاں کچھ اور قبائل آباد ہیں۔ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں کہ بنی جرہم کے قبائل تھے جو وہاں آباد تھے، ان لوگوں کے اندر آباد کر رہے ہیں، اور یہاں رہیں گے تو گرد و پیش میں جو لوگ دیہات میں بستے ہیں یا دور دراز علاقوں سے آتے جاتے ہیں وہ سب ظاہر ہے کہ ان کو ہدف بنا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار یہ نماز کا اہتمام کریں، اور فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، سو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ یعنی یہ لوگ جو یہاں بستے ہیں یا اس بیت اللہ کے گرد و نواح میں آباد ہیں، اس کے ماحول میں ہوں گے، ان سب کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ اور وارزقھم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما اس لیے کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ انہوں نے گویا اپنی اولاد کے لیے دنیا میں کیا چاہتے ہیں، امن کی دعا کی، روزی کی دعا کی۔ یہی 2 چیزیں ہیں جس پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے۔ باقی سب چیزیں تو انسان کے لیے زینت کی چیزیں ہیں، مل گئیں نہیں ملی نہ صحیح، لیکن ان 2 چیزوں کے بغیر زندگی نہیں بسر ہو سکتی۔ امن حاصل ہو اور دوسرے روزی حاصل ہو، کیونکہ یہ ناگزیر ضرورتیں ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما، اس لیے کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ دعا بھی، یہ جو دعا کا حصہ ہے، یہ دعا بھی اس طرح پوری ہوئی کہ حج و عمرہ کی وجہ سے لوگوں کا رجوع اس سرزمین کی طرف بہت بڑھ گیا۔ ایک معبد بنایا گیا، ایک مسجد بنائی گئی، اور پھر اس میں حج اور عمرہ کی عبادت مقرر کر دی گئی، اس کے مناسک سکھا دیے گئے۔ یہ سیدنا اسماعیلی کے زمانے سے جاری ہو گئے۔ عمرہ کے لیے لوگ ہر وقت آتے رہتے تھے، حج کے لیے کچھ ایام مقرر کر دیے گئے اور حرام مہینے بھی متعین ہو گئے، تو آہستہ آہستہ لوگوں کا رجوع اس سرزمین کی طرف ہونے لگا اور بہت بڑھ گیا۔ اس سے تجارت اور کاروبار کو فروغ ہوگا، یعنی لوگوں ہی کے آنے سے شہر آباد ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ باہر سے ہر قسم کی چیزیں اس شہر کے بازاروں میں پہنچنے لگیں، لوگ آنے لگے تو تجارت کرنے کے لیے چیزیں بھی لانے لگے۔ پھر حرم کی تولیت کے باعث قریش کو ایسی عزت حاصل ہوئی کہ ان کے قافلے بغیر کسی تعرض کے دوسرے ملکوں کو جانے لگے، یعنی خود قریش کے لیے بھی یہ موقع پیدا ہو گیا کہ وہ وہاں سے لمبے سفر کر کے شام اور عراق تک جاتے اور اس طرح وہاں متمدن دنیا میں تجارت کرتے۔ تو رزق کے آنے کا یہ سامان اللہ تعالیٰ نے کر دیا، لوگ بھی آنے لگے، تجارت بھی ہونے لگی، مختلف جگہوں کے پھل اور سبزیاں بھی اس علاقے تک پہنچنے لگیں، اور خود یہ بھی تجارت کے لیے جانے لگے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عظمت حاصل ہوئی کہ کوئی ان کے قافلوں سے تعرض نہیں کرتا تھا، ڈاکو بھی اور چور بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ یہی وہ بات ہے جو پھر سورہ قریش میں آخر میں اتمام حجت کے آخری مرحلے میں کہی ہے کہ قریش دیکھیں کہ اس پروردگار کے گھر کے طفیل کیسے گرمی سردی کے سب سفر ان کے لیے آسان ہو گئے ہیں، اور پروردگار نے ان کو روزی بھی عطا کی ہے، اور ایسی سرزمین میں جو بدوؤں کی اور دیہاتیوں کی اور قبائلیوں کی سرزمین ہے ان کو امن بھی عطا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت عطا ہوئی ان کو۔ اس سے غلہ بانی اور شکار ہی پر گزر بسر کرنے والوں کی معیشت میں غیر معمولی تبدیلی آئی، یعنی وہی قریش کے جو یہاں ایک وادی غیر ذی زرع میں آباد کیے گئے، ان کو عمارت اور تمول حاصل ہوا۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ جس زمانے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس میں قریش کے بڑے لوگ طائف میں گویا دو طرح کی آبادیاں بسا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ادھر بھی محلات تھے اور وہاں بھی ان کے بہت شاندار گھر تھے اور ان کی بڑی عظمت مانی جاتی تھی۔ چنانچہ ہر طرح کی اجناس اور پھل وغیرہ اس شہر میں فراوانی کے ساتھ میسر ہو گئے، یعنی یہ دعا اس طریقے سے پوری ہوئی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہی دعا پھر آگے بڑھتی ہے، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بڑا ہی بلیغ فقرہ ہے، چنانچہ اس پر میں نے استاذ امام کا حاشیہ نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ فقرہ نہایت بلیغ ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس فقرے کی بلاغت احاطہ بیان میں نہیں آ سکتی۔ بندہ جب اپنے رب سے کسی اہم معاملے میں دعا کرتا ہے تو اس کو ایک بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ بعض باتیں وہ کہنا تو چاہتا ہے لیکن وہ بیان میں نہیں آتی۔ اسی طرح بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل میں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ان کے کہنے میں کسی مبہم سبب سے کچھ حجاب سا محسوس کرتا ہے۔ اس فقرے نے اس طرح کی ساری باتوں کو سمیٹ لیا، اس لیے کہ جس سے دعا کی جا رہی ہے خدا، اس لیے کہ خدا کا علم ظاہر و مخفی سب کو محیط۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیا کہ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، یعنی اب میں دعا کر رہا ہوں، جو باتیں میری زبان پر آ رہی ہیں وہ تو آ رہی ہیں لیکن مالک تو جانتا ہے کہ میرے دل میں بھی کیا ہے، ہر مخفی بات سے تو واقف ہے۔ اس وجہ سے اب میں جس چیز کا اظہار نہیں کر سکتا تو اس سے بھی واقف ہے۔ پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ یہ دعا ہے جو انہوں نے اس موقع پر کی۔ ابھی یہ دعا ختم نہیں ہوئی،
اس کا کچھ حصہ اور نہایت اہم حصہ ابھی باقی ہے، اس کا ہم اگلی نشست پہ مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔